اس نشست کے بعد پھر وزیر اعظم کی میٹنگ تھی صدر پیوٹن کے ساتھ، اور یہ میٹنگ جو ہے یہ کرملن میں تھی. 1 بجے اس میٹنگ کا آغاز ہونا تھا، اور یہ بھی آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ یہ ایک طویل نشست تھی. 3.5 گھنٹے یہ نشست رہی اور تبادلہ خیال رہا. اس تبادلہ خیال میں وزیر اعظم نے اور صدر پیوٹن نے پاکستان اور روس کے جو 2 طرفہ تعلقات ہیں ان میں پچھلے کچھ سالوں میں جو بہتری آئی ہے اور جو ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری بن رہی ہے اس پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے ریجنل ایشوز جو ہے اس پر بھی وقت صرف کیا، اور جب میں ریجنل ایشوز کی بات کر رہا ہوں تو زیادہ فوکس ان کی گفتگو میں 2 علاقوں پر رہا. ایک یقینی طور پر افغانستان ہے، جہاں کی صورتحال میں ہم بھی دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ بھی رکھتے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں امن ہو، استحکام ہو، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں. اور دوسرا ساؤتھ ایشیا کی جو سیکیورٹی ہے، اسٹیبلٹی ہے، اور وزیر اعظم نے انہیں خاص طور پر جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے جو وہاں ہماری نظر میں تشویشناک ہے، اس پر بھی انہیں اعتماد میں اور پاکستان کا نقطہ نظر ان کی خدمت میں پیش کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بائیلیٹرل کوآپریشن ہے اس کا ایک بہت بڑا جز اور حصہ جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ انرجی کوآپریشن ہے. چنانچہ انرجی کوآپریشن پر بھی تبادلہ خیال ہوا، اور کئی پروجیکٹس ہیں انرجی کے، لیکن ایٹ دیٹ لیول جو زیادہ فوکس کیا گیا وہ ہے ہمارا جس کو پہلے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کہتے تھے، اور پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن سے وہ آج پہچانی جاتی ہے. اس پر تبادلہ خیال ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے ٹیلی فون پر بھی صدر پیوٹن سے پہلے بات کی تھی، اور اپنی نشست میں بھی جو ان کی کنسرن ہے آف اے رائزنگ ٹرینڈ آف اسلاموفوبیا اس پر بھی انہوں نے تبادلہ خیال کیا. اس نشست کے بعد اور obviously لنچ بھی تھا. اس نشست کے بعد پھر ہم واپس ہوٹل لوٹے، اور ہوٹل میں جو ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں الیگزینڈر نوواک وہ تشریف لائے. ان کے ہمراہ ان کے منسٹر آف انرجی تھے، اور جو اب کو چیئر کرتے ہیں جو ہمارا انٹر گورنمنٹل کمیشن ہے جس میں ہمارے جتنی اکنامک ہمارے ایشوز ہیں اس کا ایک فورم طے ہے، اور اس فورم پر ہمارے اکنامک ایشوز طے اور ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور سینئر آفیشلز بھی ان کے ہمراہ تھے. اس میں ہم نے جو ڈسکشنز کی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. ہمارا فوکس رہا بائیلیٹرل ٹریڈ پر، ہمارا فوکس رہا انویسٹمنٹ اپرچونٹیز پر کہ کیا امکانات ہے یہاں اور وہاں، تو اس پر ایکسچینج ہوا. ہمارا فوکس رہا جیسے میں پہلے عرض کر چکا انرجی کوآپریشن پر، اور انرجی کوآپریشن میں ایک تو گیس پائپ لائن آ گئی نارتھ ساؤتھ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ذکر کیا کہ ہم روس سے گیس کی خریداری میں دلچسپی رکھتے ہیں. ہم انرجی ڈیفیشنٹ ملک ہیں، ہمارے ہاں گیس کا بحران رہا ہے، ہماری صنعت متاثر ہوئی ہے، ہمارے شہری متاثر ہوئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ایک لانگ ٹرم ہمارا G2G ارینجمنٹ ہو جائے روس کے ساتھ. اور جو ازبکستان تک گیس ان کی پائپ لائن آئی ہوئی ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے وایا پاکستان، وایا افغانستان انٹو پاکستان، تاکہ ہماری فیوچرسٹک جو گیس ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ہم فلفل کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ڈسکشن کی آن دی اسٹیبلشمنٹ آف اے LNG ٹرمینل ایٹ گوادر. اس میں بھی انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا، اور اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا. اس کے بعد اس نشست کے بعد وزیر اعظم مخاطب ہوئے، اور مجھے بھی موقع ملا اور ہمارے جو منسٹر فار کامرس ہیں انہیں بھی موقع ملا کہ وہاں ایک جو بزنس
رشین اینڈ پاکستانی بزنس مین کا ایک جو وہاں ایک فورم تھا، اس سے بڑی کھل کے بات ہوئی کہ کیا اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں اور کن کن ایریاز، اور ہم نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے جہاں ہمارا مستقبل میں ایک کوآپریٹو ارینجمنٹ ہو سکتا ہے۔ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کس طرح ہماری اس وقت تجارت کے راستے میں جو پروسیجرل باٹل نیکس ہیں ان کو رفع کیا جا سکتا ہے، تو کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ہماری جو اکنامک لنکیجز میں مشکلات ہیں، بینکنگ سسٹم میں جو مشکلات ہیں، ان پر عبور کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی ڈسکشن ہوئی۔ تو وہاں وہ جو تبادلہ خیال ہوا بہت مفید رہا، اور آپ کو جان کر یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ مارچ کے آخر میں جو ایک اسلام آباد میں انویسٹمنٹ کانفرنس پاکستان منعقد کرنے جا رہا ہے، اس میں بہت سے لوگوں نے اس میں شامل ہونے کی اور پاکستان آنے کی دلچسپی کا اشارہ بھی دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ آپ نے وزیر اعظم نے آپ نے دیکھا کہ اپنی دن کا آغاز ان کا جو ہوا وہ تھا لیئنگ اے فلورل ریتھ آن دا ٹوم آف دی ان نون سولجر۔ یہ وہ حضرات ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں جنہوں نے اپنے ملک کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ وزیر اعظم ایئرپورٹ حرمانگی سے پہلے جو ماسکو کی سینٹرل ماسک ہے وہاں تشریف لے گئے اور اس کو وزٹ کیا۔ بہت شاندار مسجد بنائی ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، وہاں کی جو سہولیات ہیں وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے، اور وہاں جو گرینڈ مفتی ہیں اس مسجد کے ان سے بھی وزیر اعظم کا تبادلہ خیال ہوا، اور انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک خطیر تعداد ہے جو رشین فیڈریشن میں مسلمانوں کی ہے، اور تقریباً 25 ملین مسلمان ہیں جو رشین فیڈریشن میں اس وقت رہائش پذیر ہیں۔ تو وہ بھی ایک دلچسپ ایک گفتگو تھی۔ آپ نے دیکھا کہ دورے کے اختتام پر جو 2 روزہ دورہ تھا اس کے اختتام پر دفتر خارجہ نے ایک اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے سمٹ میٹنگ کا ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے۔ یقیناً آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا، آپ کی نظر کے سامنے سے گزرا ہوگا۔ اس کے چند جو سیلینٹ فیچرز ہیں میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا اور ان کو ریٹریٹ کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، پاکستان نے ان نشستوں میں جو ہوئی وہاں وزیر خارجہ کے ساتھ، صدر کے ساتھ، سینئر آفیشلز کے ساتھ، ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ، پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے ٹو فورج اے لانگ ٹرم ملٹی ڈائمینشنل ریلیشن شپ وتھ رشیا، اس کا تفصیلی گفتگو ہوئی اور تبادلہ خیال ہوا۔ دوسرا، ہمارا فوکس رہا انرجی کوآپریشن۔ روس کے ساتھ آنے والے ادوار میں، آنے والے دنوں میں ہماری انرجی کوآپریشن کیسے بڑھائی جا سکتی ہے، اور یہ ہماری معیشت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز، اور ہاں اس پہ یہ بھی ہوا کہ نہ صرف انرجی کوآپریشن فاسٹ ٹریک کیسے کرنا ہے، تاکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جو نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ جو ہے وہ ہم ٹارگٹ کریں کہ وہ جلد از جلد ہو سکے۔ اسی طرح ہم نے تبادلہ خیال کا ہمارا فوکس رہا آن دی کنورجڈ انٹرسٹ ان افغانستان، اور یہ بڑی حوصلہ افزا چیز ہے کہ آج افغانستان میں روس کے، پاکستان کے جو سوچ کے زاویے ہیں قریب تر ہیں، اور ہماری آپس میں مسلسل کنسلٹیشن ہے، کوآرڈینیشن ہے۔ جو ان کے اسپیشل انوائے ہیں افغانستان کے ایمبیسڈر کارلوف، جو میری میٹنگ ہوئی تھی فورن منسٹر لیوروف کے ساتھ، وہ اس میں موجود تھے، اور جو دوسری نشست ہوئی جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر کی اور وزیر اعظم کی جو نشست ہوئی اس میں بھی وہ موجود تھے۔ تو افغانستان پر ہمارا خاصا فوکس ہے، اور اس پہ ہمارے 2 آبجیکٹوز ہیں۔ نمبر 1،
کو جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس سے وہاں کے عوام کو کیسے بچایا جائے، اور دوسرا اکنامک میلٹ ڈاؤن جو ہے اس سے افغانستان کو کیسے محفوظ کیا جائے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ وہاں اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ صرف پاکستان پہ نہیں پورے اس خطے پر اور جو افغانستان کے ہمسائے ہیں ان پر بھی ان کے اثرات نمودار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی تبادلہ خیال کیا اور ہم نے شیئر کیا کہ انشاءاللہ مارچ کے آخر میں ایک اور نشست ہونے چلی ہے جس میں مجھے دعوت دی گئی ہے، میں بھی جاؤں گا، اور اس میں روس کے وزیر خارجہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور وہ ہے 2 نشستیں ہوں گی اور دونوں چین میں ہوں گی۔ ایک ہوگی نشست آف دی امیجیٹ نیبرز آف افغانستان، یہ 6 ممالک ہیں، اس کا فورم ہے جو پاکستان نے انیشیٹ کیا تھا، اس کی 2 نشستیں ہو چکی، ایک اسلام آباد میں ہوئی، اس کا ابتدا انوگرل سیشن اسلام آباد میں ہوا، میں نے چیئر کیا، اس کی دوسری نشست تہران میں ہوئی، ایران کے وزیر خارجہ نے اس کو چیئر کیا، اور اب کی تیسری نشست انشاءاللہ 30 اور 31 مارچ کو چین میں ہونے چلی ہے، اور اس میں روس کو بھی دعوت دی گئی ہے، اس پر بھی ہمیں موقع ملے گا افغانستان پہ مزید بات کرنے کا۔ ہماری نشستوں میں ایک اور چیز ہم نے طے کی اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وی اگریڈ کہ جو ہمارا شیئرڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا انٹرنیشنل فوراز پر، ریجنل فوراز پر، اور بالخصوص SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جس کے ہم اب ممبر ہیں، اور ہماری ممبرشپ میں چین کے ساتھ ساتھ روس نے بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ ہم نے ایک اور چیز پر ہم نے توجہ دی اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو اس خطے میں خاص طور پہ جنوبی ایشیا میں ہم جو ایک ریجنل امبیلنس کچھ وجوہات کی بنا پر دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ جو پاکستان کی تشویش ہے اس پر بھی ہم نے تبادلہ خیال کیا، اور ان ڈیولپمنٹس پر بھی روشنی ڈالی گئی جن ڈیولپمنٹس کی وجہ سے اس خطے کے امن و استحکام کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اس پر بھی ہماری بات ہوئی۔ اور اگلی چیز میں عرض کرتا چلوں کہ جہاں یہ سب باتیں ہوئیں وہاں وزیر اعظم کو موقع ملا، اور وزیر اعظم کو موقع ملا کہ جو ان کی تشویش تھی جو کہ ایک یوکرین میں صورتحال جنم لے رہی ہے اس پر پاکستان کا پرسپیکٹو، پاکستان کا نقطہ نظر جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کریں، اور وزیر اعظم نے میں سمجھتا ہوں بڑے مناسب وقت پر اور مناسب جگہ پر اس کا ذکر کیا۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس میں پاکستان کا تو پہلے دن سے دیکھیے یہ جو صورتحال آج ہم یوکرین میں دیکھ رہے ہیں یہ کوئی راتوں رات جنم نہیں لی، یہ پچھلے 3 دنوں میں جنم نہیں لیا، یہ اس کی ایک طویل ایک تاریخ ہے اور یہ ایوالو کرتی چلی گئی۔ اس میں ہماری تو پہلے دن سے یہی کوشش اور خواہش رہی ہے کہ یہ جو ہے ہم امید اور آس لگائے رہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ڈپلومیسی کے ذریعے، سفارتکاری کے ذریعے اس کو حل ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ جب بھی کوئی خطہ یا ممالک کسی ملٹری کانفلکٹ میں الجھتے ہیں یا اس سے دوچار ہوتے ہیں تو نقصان سبھی کا ہوتا ہے، خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کا تو بے پناہ نقصان ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہم کس طرح پسے ماضی میں جب لڑائی ہوئی اور ہمارے پڑوس میں آپ نے دیکھا جو پچھلے 20 سال جو ہم نے بھگتا ہے، ہماری معیشت نے بھگتا ہے، وہ پوری پاکستانی قوم اور پورا خطہ اس سے نا آشنا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں اور اس کے نقصانات نمودار ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ $100 فی بیرل سے تجاوز کر چکی ہیں،
آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی 2 ممالک ہیں جو تقریباً 1/3 گندم کی پیداوار وہاں ہوتی ہے. ایک روس ہے اور ایک اس کا پڑوسی یوکرین ہے. اور اس کشمکش کی وجہ سے کوئی 7% جو ہے وہ گندم کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے. تو اس سے obviously وہ کنٹریز جو ان پہ اس کی امپورٹ پر انحصار کرتی ہیں وہ یقیناً ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. تو یہی ہمارا پوائنٹ تھا. پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے اور آج بھی میں کہوں گا کہ ضرورت اس امر کی ہے کیونکہ مسئلہ ایوالونگ ہے, مسئلہ نازک ہے. ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جائے, تحمل کا مظاہرہ جو ہے اس کا دامن نہ چھوڑا جائے. اور ہم سمجھیں کہ ابھی بھی سفارتکاری کو رد نہیں کیا جا سکتا. سفارتکاری کے ابھی بھی امکانات موجود ہیں اور اس کو جیسے کہ سیکرٹری جنرل یو این کہ گیو ڈپلومسی اے چانس, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات میں وزن ہے اور ابھی بھی سفارتکاری کے ذریعے معاملات کو مزید بگڑنے سے بچانے کی سب کو کوشش کرنی چاہیے. جب ہم وہاں پہنچے ماسکو, رات کو پہنچے, تو ہم نے دیکھا کہ یہاں تبصرے شروع ہو گئے اور میڈیا میں ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ بھئی یہ دیکھیں یہ وزٹ جو ہے وہ ایل ٹائمڈ تھا, یہ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کے پاکستان کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا. ایک بحث چلی. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہندوستان کی میڈیا نے تو اس حد تک بحث کو طول دے دی کہ کچھ نے, اور ایک گلف کے اخبار میں بھی ایک خبر لگا دی, وہ تو جی دورہ ہی کینسل ہو گیا. اور پھر کہا گیا یہ بھی ہم وہاں بیٹھے اس کا مطالعہ کر رہے تھے کہ جناب سب کچھ سبمٹ کیا گیا ہے, کچھ ملاقات بھی نہیں ہو رہی اور وزیر اعظم واپس روانہ ہو رہے ہیں. تو اس قسم کی کیا سرائیاں ہوتی رہی ہیں جو کہ نیچرل بات ہے. اس سے کوئی ہمیں تعجب نہیں ہوا کہ اس میں یہ چیزیں جنم لیتی ہیں ایسی صورتحال میں. بہرحال ایسی کوئی چیز نہیں تھی اور آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا ارادہ تھا, جو ہمارا پروگرام تھا, وہ پورا انشاءاللہ مکمل کیا گیا. اب دیکھیے صورتحال تو جنم لے رہی تھی, اسے نہ آپ غافل ہیں نہ ہم غافل تھے. جانے سے پہلے ہم نے نشست کی, میں نے اس کو ارینج کیا, وزیر اعظم نے اس کو چیئر کیا اور پرائم منسٹر ہاؤس میں ہم نے جو صورتحال ابھر رہی تھی اس کا جائزہ لیا. اور جائزے میں جو ہمارے فارن سیکرٹری تشریف فرما ہے اور ہمارا جو ڈویژن ہے جو اس سے ڈیل کرتا ہے اس کے سینئر آفیسرز موجود تھے, اور اس کے علاوہ ہم نے دعوت دی اپنے منجے ہوئے سابقہ سفارتکاروں کو. اور اس نشست میں ہمارے موجودہ فارن سیکرٹری کے علاوہ 4 فارمر فارن سیکرٹریز موجود تھے. ان کے علاوہ کم از کم 4 ایسے سفارتکاروں کو ہم نے دعوت دی جنہوں نے ماسکو میں سرو کیا, وہاں سفیر رہے. ایک سفارتکار تو وہ تھے جنہوں نے وہاں 10 سال گزارے مختلف کیپیسٹیز میں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے, یہاں جو بحث چل پڑی تھی نا کہ پاکستان نے نہ جانے کیا کر دیا, نہ سوچے نہ سمجھے یہ قدم لے لیا, پاکستان کو نقصانات ہوں گے, ایسا نہیں ہے. ہم نے اس پر مشاورت کی, ہم نے پروز اینڈ کونس کو وے کیا, اور جب ہم نے ان کو وے کرنے کے بعد ہم نے اپنے راستے کا تعین کیا اور ہم اس کے مطابق آگے بڑھے. دیکھیے کلیکٹیو وزڈم جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے, اور ہم نے ہمیشہ, آپ نے دیکھا کہ جب سے میں وزیر خارجہ بنا ہوں, میں نے ہمیشہ جو ہمارے پرانے سفارتکار ہیں ان کو دعوت دی, ہمیشہ دیتے رہتے ہیں. جب یہ پلوامہ کا واقعہ ہوا یہاں آتے رہے, کم از کم اوپر کانفرنس روم میں ان نمبر آف میٹنگز آئی ہیڈ 7 فارن سیکرٹریز ایکس serving and 6 retired foreign secretaries in consultations with me to how to handle the situation, because institutional memory جو ہوتی ہے وہ کارآمد ہوتی ہے اور تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے.
آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک فورن منسٹرز ایڈوائزری کاؤنسل بنائی ہے. اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں سے ایک اپنے ڈویژن سے ہٹ کے ان پٹ لیا جائے. تو اس کلیکٹو وزڈم کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو سالڈ ریشنل ہے فار کنسالیڈیشن آف آور بائیلیٹرل ریلیشنز ود رشیا, دیٹ شوڈ ناٹ بی لاسٹ سائٹ آف. اور اس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ جوں کا توں رہے گا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جائے گی. آپ نے دیکھا کہ ہمارا مقصد کیا تھا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ہماری جو ڈپلومیٹک سپیس ہے اس کو میکسیمائز کیا جائے, اس کو بڑھایا جائے. اور ہم سمجھتے تھے اور ہم سمجھتے ہیں, اور اس دورے کے بعد اس کی میں سمجھتا ہوں اس کی جو اطمینان بخش جو اس کی جو کیفیت اور حیثیت تھی, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فیصلہ درست تھا اور ہماری جو ڈپلومیٹک سپیس ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب فیصلہ کیا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمیں موقع مل رہا ہے, ایک موقع مل رہا ہے افغانستان کے معاملے پر اور ساؤتھ ایشیا کی جو صورتحال ابھر رہی ہے جموں کشمیر کی. یہ ایک امپورٹنٹ اپرچونٹی ہے کہ جس میں روس کو اعتماد میں لینا چاہیے اور اس کو اسکوانڈر نہ کریں, اس موقع کو ضائع نہ کیا جائے. اور ہم نے ایسا نہیں ہونے دیا اور ہم نے اس پر پورا اپنا نظر پیش کیا. میں آج بھی سمجھتا ہوں, میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ڈائیلاگ ڈپلومیسی کو جو ہے اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دا پاتھ فار ڈائیلاگ اینڈ ڈپلومیسی اسٹل دیر, اس کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا فورن پالیسی کا شفٹ ہوا ہے ٹورڈز جیو اکنامکس. اور اگر ہم نے جیو اکنامکس کی طرف بڑھنا ہے تو اس کا ایک فطری جو ہے وہ اس کی کنکلوژن یہ ہے کہ ہم نے ریجنل کنیکٹیوٹی کی طرف آگے بڑھنا ہے, افغانستان اینڈ بیونڈ افغانستان انٹو سینٹرل ایشین ریپبلکس. اور اگر ہم نے ریجنل کنیکٹیوٹی کی طرف آگے بڑھنا ہے تو پھر روس کا اس ریجن میں ایک بڑا ایک تاریخ ہے, ایک عمل ہے, ایک طاقت ہے, ایک اس کی حیثیت ہے. تو اس کا بھی آن بورڈ ہونا ہمارے اس جیو اکنامک ریجنل کنیکٹیوٹی جو فوکس ہے اس کو تقویت دے گا. تو یہ سارے فیکٹرز تھے جن فیکٹرز پر ہم نے ڈسکشن کی اور اس نتیجے پہ پہنچے, ڈسپائٹ سم وائسز کہ بھائی نہیں سوچنا چاہیے, نہیں جانا چاہیے, ٹائمنگ غلط ہے. We went ahead and I'm convinced after this visit that we did the right thing in going ahead. اب میں جو آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہماری ایمبسی ہے ان کیو ان یوکرین, اس سے ہمارا رابطہ ہے, مسلسل رابطہ ہے. اور آپ کی پریس کانفرنس میں تھوڑی سی تاخیر بھی اس لیے ہوئی کہ میں چاہتا تھا کہ میں لیٹسٹ صورتحال جو ہمارے سفیر ہیں وہاں ان سے لے لوں اور آپ سے شیئر کروں. میں ابھی ٹیلی فون پہ ان سے میری مفصل گفتگو ہوئی ہے اور میں نے ان سے معلومات حاصل کی ہیں. ماسکو جانے سے پہلے ان کو واضح ہدایات دی جا چکی تھیں میری طرف سے, فارن سیکرٹری صاحب نے کنوے کر دیا تھا. اور ہمارا فوکس کیا تھا؟ ہمارا فوکس یہ تھا کہ ہمارا جو ڈائسپورا ہے وہاں محدود ہے, کی تعداد میں نہیں ہے لیکن اہم ہے, اور ان کی سیفٹی کو انشور کرنا ہماری ترجیح ہے. اور دوسرا ہمارے کچھ وہاں بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, تقریباً 3000 کے لگ بھگ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو محفوظ جگہوں پہ منتقل کرنا اور ان کا بحفاظت اپنے گھروں کو لوٹانا جو ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے. تو اس پر بھی ہمیں توجہ دینی ہے کہ کس طرح ان کو جو نسبتاً خطرناک علاقوں سے ان کو شفٹ کیا جائے انٹو سیف ایریاز. اور اس عمل کے لیے ہم نے ان سے رجوع بھی کیا, رابطہ بھی کیا اور مسلسل رابطے میں ہیں. یہاں ہم نے ان کی سہولت کے لیے ایک فیصلہ کیا کہ جو ہماری ایمبسی ہے اس کی لوکیشن تھی جو دارالخلافہ ہے وہ کیو ہے, تو وہاں تھے, لیکن ہم نے اس کو شفٹ کیا ہے
پچھلے 48 گھنٹوں میں ہم نے شفٹ کیا ہے اس عمل کو، اور ہم اس کو لے کے گئے ہیں ترنوپل ایک جگہ ہے، اور یہ جگہ ہے جو پولش بارڈر کے قریب ہے۔ ہم اس کو وہاں اس لیے لے گئے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے انخلاء کے لیے آسانی ہو، کیونکہ اگر وہاں جاتے ہیں تو ان کو وہاں سے پولینڈ منتقل کرنا قدرے آسان ہے، ہنگری یا رومینیا وہاں سے منتقل کرنا نسبتاً آسان ہوگا۔ تو ہم نے یہ اقدام اٹھایا ہے، ہم نے ان کے ساتھ نئے نمبرز بھی شیئر کیے ہیں اور ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں۔ ایک خبر میں نے سنی کہ جی ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ کی ہلاکت ہوئی ہے، نہیں یہ درست نہیں ہے، اور ابھی میری ایمبیسڈر صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ابھی تک جتنے ہمارے بچے ہیں وہ سیف ہیں، اور خدا کرے سیف رہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو محفوظ انداز میں جلد از جلد وہاں سے ان کا انخلاء ممکن کر سکیں۔ یقیناً ایک صورتحال ایسی ہے جو اچانک جو سامنے آئی ہے، تشویش تو ہوتی ہے، ان کی فیملیز کو بھی ہوگی، ان بچوں کو بھی انگزائٹی ہوگی، obviously they young, they are there، دیار غیر میں ہیں، تو ان کی جو انگزائٹی ہے، انسرٹنٹی ہے، اٹس انڈرسٹینڈیبل، اور ہم انشاءاللہ ان کی پوری مدد کریں گے۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پاکستان کا، آپ نے وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ سنا ہوگا، وہ واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اپنے ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم نے کسی کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا، ہم نے پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ واٹ از ان دی انٹرسٹ آف پاکستان پیریڈ، یہ ہمارا فوکس ہے، یہ ہماری ترجیح ہے، اور اس کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور اسی فلسفے کو اور اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے علم میں ہے کہ آج الحمدللہ پاکستان جو ہے is broadly engaged and has good relations with all major powers of the world۔ آپ دیکھیں کہ ابھی ہمارا امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، افغانستان کے انخلاء پر انہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے، اور میں یہ بھی کہتا چلوں جن لوگوں کو علم نہیں تھا کہ جانے سے پہلے ایک ہائی لیول کانٹیکٹ امریکہ کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمارے ساتھ کیا گیا تھا۔ انہوں نے بطامی صاحب کے زبان استعمال کروں تو ایک معصومانہ سا سوال کیا اور ہم نے مؤدبانہ سا جواب دے دیا، تو لیکن ہمارا ان کے ساتھ رابطہ تھا، ہے اور رہے گا۔ اسی طرح آپ کے علم میں ہے کہ میں کچھ عرصہ پہلے ابھی برسلز تھا، اور برسلز میں جو ہمارا یورپین یونین اور پاکستان جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہمارے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہمارے ان کے ساتھ ایک پہلے وزیر اعظم چین میں تھے، بیجنگ میں تھے، اور وہاں ان کی صدر شی کے ساتھ، پریمیئر لی کے ساتھ، اور میری فارن منسٹر وانگ کی کے ساتھ، اسٹیٹ کاؤنسلر کے ساتھ بڑی جو کہتے ہیں نا تسلی بخش نشست ہوئی۔ یہ اپنی بات کو میں اب سمیٹ رہا ہوں، اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اختتام پر میں نے دیکھا کہ یہاں کچھ لوگ پینک کر رہے تھے، کچھ سیاسی لوگ، میں نے بیانات دیکھے، کچھ میں نے ٹویٹس بھی دیکھے وہاں ماسکو میں، ان کے ٹویٹس پڑھے، میں نام نہیں لیتا، نہیں پردے میں رہنے دیں، پر ٹویٹس میں نے دیکھے، گھبرائے ہوئے ٹویٹس تھے۔ اور اس کے برعکس میں نے دیکھا کہ جو میرا وزیر اعظم ہے عمران خان، اس پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، اطمینان تھا، اعتماد تھا، حشاش بشاش تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اور بڑا سوچ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اطمینان کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، اور میں ایک سیاسی طالب علم کے طور پر کہہ رہا ہوں، کہ اس کے کسی ویسٹرن کیپٹل میں کوئی بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ میں کوئی اثاثے نہیں ہیں، کوئی پیسہ جمع نہیں ہے، کوئی لندن میں، کوئی دبئی میں کوئی محلات نہیں ہیں، تو اس کو کوئی اس قسم کی گھبراہٹ یا تشویش نہیں تھی۔ وہ اعتماد سے پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی ذات سے بالاتر ہو کر ملک کے مفادات کی بات کرنے چلا تھا اور کر رہا ہے۔ الحمدللہ پاکستان آج خودداری سے،
اپنا موقف پیش کر رہا ہے دنیا کے سامنے. ہماری جو فورن پالیسی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک نئی جدت ہے اور ایک جسے کہتے ہیں نا ایک خوددار آزاد فورن پالیسی کی طرف پاکستان جو بڑھ رہا ہے, بڑھ چکا ہے, اور اس پر قوم کو اطمینان ہونا چاہیے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. جی گزارش ہے آپ نے انٹروڈیوس کروائیے سوال کرنے سے پہلے, اور مختصر اگر سوال کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سوال کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سر. دس از زرون سر فرام جیو ٹیلی ویژن. کوشچن, کیا صدر پوٹن سے ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے روس اور یوکرین کے درمیان کسی ثالثی کی پیشکش کی؟ تھینک یو. دیکھیے انہوں نے جو ایوالونگ سچویشن ہے پرائم منسٹر نے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا, اور یقین صدر جو پیوٹن ہے انہوں نے اپنا موقف پیش کیا. دیکھیے آج جو وہاں جو صورتحال نے جنم لیا ہے, آپ اگر اس کی مضمرات میں جائیں تو یہ راتوں رات تو میں پہلے عرض کر چکا نہیں ہوا نا. کنسرنز تو ہر طرف تھیں ہیں. ایک طرف کنسرن یہ ہے کہ مطلب ہے کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے, اور دوسری طرف کنسرن یہ ہے کہ وہ جو نیٹو کا جو ایسٹ کی طرف شفٹ ہے اس پر تشویش آپ کے سامنے تھی. کاش اس کو ڈپلومسی کے ذریعے اس کا کوئی راستہ نکل سکتا تو وہ ترجیح ہوتی. تو یہ ہے. اب دیکھیے ہمارا جو یہ دورہ تھا اس کی آپ اس کے فوکس کو سمجھیے. یہ کوئی یوکرین کی صورتحال کو سامنے رکھ کے اس کو پلان نہیں کیا گیا تھا. یہ عرصہ دراز سے اس کے لیے کوشش ہو رہی تھی. جو میں نے کہا نا, اگر آپ روس کے ساتھ پاکستان کی ٹریجیکٹری کو دیکھیں تو پچھلے 3 سالوں میں آپ کو مسلسل آپ کو اس میں یہاں اپریل 2021 میں فورن منسٹر لیوروو آئے, نومبر میں ہماری جو ہے آئی جی سی کی میٹنگ ہوئی, 7ویں نشست ہوئی. آپ نے دیکھا کہ ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم پر ڈائیلاگ ہوا. ٹھیک, تو یہ بتدریج چیزیں ہماری آگے بڑھتی چلی گئیں. ہمارے جو ملٹری ٹائرز ہیں, ہماری ایکسرسائزز میں تقریباً آپ دیکھیں کہ اس عرصے میں 600 کے قریب پاکستانی جو ہیں ہماری افواج کے لوگ وہ وہاں گئے ٹریننگ کے لیے, مختلف سیمینارز میں گئے اور ٹریننگ میں وہاں شامل ہوئے. تو یہ ایک مسلسل اس میں بہتری آ رہی تھی, آ رہی ہے. اب اس تناظر میں یہ بائی لیٹرل وزٹ جو ہے وہ فریم کیا گیا تھا, اور ہمارا فوکس جو ہے وہ بائی لیٹرل رہا. ہاں, کیونکہ ایک صورتحال جنم لے چکی تھی تو اس پر ہم نے اپنا نقطہ نظر ان کا بھی سنا اور اپنا بھی پیش کیا, اور ابھی بھی سچویشن ایوالو کر رہی ہے. دورے کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم ملٹری ہارڈ ویئر کی لیتے ہیں, سب کو پتہ ہے ٹیکس کے فیچر بھی ہے اور دوسری چیزیں بھی ہیں. اس دورے سے ہمارے یوکرین کے ساتھ جو ملٹری ریلیشنز ہیں ان پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا, پہلا بات. اور دوسرا سر پولیٹیکل کوسچن ہے, اگر آپ جانتے ہیں تو سر یہ سے جو اس کا جواب دے لیں پہلے. دیکھیے یوکرین کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں, یوکرین کے ساتھ ہمارے تعلقات رہے ہیں, اس کا ایک تاریخی پہلو ہے. آپ نے کہا ہمارے ٹائز ہیں, تھے ہیں, اور ان کو بھی ہم اہمیت دیتے ہیں, یقیناً دیتے ہیں. روس کے ساتھ بھی آپ کو یہ سن کر شاید تعجب ہو کہ ہمارے جو ملٹری ٹائز ہیں الحمدللہ بہت بہت بہتری کی طرف جا رہی ہے. اچھا سر, دوسرا پولیٹیکل ہے سر. جی سر جو سر اپوزیشن جو میٹنگ کر رہی ہے اور جو کچھ اس میں چل رہا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. پاکستان میں کافی اس کے اوپر پولیٹیکل چیمپئن بھی ہو رہی ہے, پیشگوئیاں بھی ہو رہی ہیں. آپ اس سارے ملک کو کیسے دیکھتے ہیں جو کانفیڈنس کے حوالے سے اپوزیشن کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, دلدار دتاری صاحب, فضل الرحمان صاحب, شہباز صاحب مل رہے ہیں, آپ کو بھی پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین اس لیے آپ یہ سب پوچھیں. شوق سے ملے, شوق سے ملے. ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ان کی ملاقاتوں کا. میں اس وقت وزیر خارجہ کی ٹوپی پہن کر بیٹھا ہوں تو میرا فوکس ہو رہے گا انشاءاللہ کل
میں روانہ ہو رہا ہوں اور کل میری ٹوپی وزارت خارجہ کی اتر جائے گی اور کل میں وائس چیئرمین کی ٹوپی پہن رہا ہوں اور وہ ٹوپی پہن کر میں کل گھوٹکی پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ. اور تیار ہو جائیں, بلاول بھی تیار ہو جائیں اور شہباز شریف صاحب بھی تیار ہو جائیں اور جتنے تیار ہو جائیں انشاءاللہ ہر سوال کا مفصل جواب ملے گا اور لاڑکانہ میں ملے گا. دوسرا یہ بتا دیجیے کہ ہم نے ابھی جو اپنی پالیسی نیشنل سیکورٹی پالیسی اناؤنس کی اس میں ہم نے غیر جانبدار رہنے کا کہا, لیکن بدقسمتی سے بھی یا وقت وہ آگے ہم ایک ایسے موقع پر رشیا گئے جب دنیا دو حصوں میں تقریباً ڈیوائڈ ہو چکی ہے اور ایک ڈیوائڈ بہت واضح دکھائی دیتی ہے. تو کیا ہم ایک سائڈ پہ کھڑے دکھائی نہیں دیں گے اور ہمارے جو بڑے پارٹنرز ہیں یورپ اور افریقہ, ڈپینڈ کر رہا ہے, سوال سمجھ گیا, ڈپینڈ کر رہا ہے آپ نے چشمہ کون سا لگا رکھا ہے. جو چشمہ میں نے لگا رکھا ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ نے لگا رکھا ہے نظر کا, میرا اس وقت نہیں لگا ہوا. جو چشمہ میں نے لگا رکھا ہے اس چشمے میں ہم کسی کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں ہیں, نہ تھے, نہ ہے, نہ ارادہ ہے. ہم نے وہ قیمت ادا کر دی ہے, پاکستان نے اس کی بڑی قیمت چکائی ہے, بڑی قیمت چکائی ہے, معاشی طور پر بھی اور انسانی طور پر بھی. ہم نے اپنے تعلقات سب کے ساتھ رکھنے ہیں اور ہماری جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے بالکل واضح ہے کہ ہم نے جو فوکس شفٹ کیا ہے فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس, ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنا تعلق رکھیں گے. میں ابھی آپ کو عرض کر چکا, یورپ کے ساتھ ذکر کیا, چین کے ساتھ نشست کا ذکر کیا, انشاءاللہ جرمنی جائیں گے انشاءاللہ. سب سے بڑی معیشت ہے جرمنی یورپین یونین کی, اس کا ہمارا پروگرام ہے, دعوت دی گئی ہے. میری روس جانے سے پہلے جرمنی کی جو نئی وزیر خارجہ ہیں ان سے تفصیلاً گفتگو ہوئی ٹیلی فون پر اور انشاءاللہ ہمارے ہر طرف ہمارے مراسم بھی ہیں اور رابطے بھی ہیں. ان کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا پریس کانفرنس میں سوال کے جواب میں کہ پاکستان کو ہم نے کنوے کر دیا ہے کہ پاک یو ایس مفادات کا خیال رکھا جائے. تو وٹ ایگزیکٹلی یو گیٹ فرام دیٹ اسٹیٹمنٹ, کیا اگر وہ آپ الیبوریٹ کر سکیں. What did you get from that? What I did get both the very simple. اچھا, as a foreign minister I think آپ زیادہ بہتر elaborate. دیکھیے میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ جانے سے پہلے ان کا ایک سینئر لیول پہ ایک رابطہ ہوا, ہم نے سنا. کیا آپ شیئر کر سکتے ہیں ان کا پورٹفولیو؟ I think let it be senior level. تھوڑی سی آپ بھی تجسس کریں نا, تھوڑی سی کہتے ہیں نا انویسٹیگیٹو جرنلزم سے کام لیں. تو انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور ہم نے اس سارے دورے کا جو پس منظر ہے اور جو ہمارا نقطہ نظر ہے اور جو ہمارا آبجیکٹو ہے اس کو ہم نے جانے سے پہلے ہی امریکہ کو کنوے کر دیا تھا اور ہم اپنا, میں نے کہا نا, جوں کے تو رہے. فرنٹ رو میں سر جو اسٹیل گیس پائپ لائن کا معاملہ تھا اس وجہ سے تو پہلے ہی وعدہ ہو چکا تھا اور فروری میں اقرار ہونا تھا, وہ نہیں ہوا, وہ کب ہوگا؟ دوسرا کیا نئے معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے ہیں؟ یہ آپ کو کس نے اطلاع دی تھی کہ فروری میں اس کا ہونا تھا؟ دیکھیے اس میں جو ہماری گیس پائپ لائن ہے اس میں ہمارے بیشتر چیزوں پر اتفاق ہو چکا ہے. ایک آدھ ایشو ہے جس پر ہماری بات ابھی ہو رہی ہے اور جو کل کی نشست تھی اس میں اس پر تبادلہ خیال ہوا. ہمارے جو منسٹر آف انرجی ہیں حماد اظہر صاحب وہ موجود تھے اور انہوں نے پاکستان کا نقطہ نظر ان کے منسٹر آف انرجی کے سامنے رکھا اور طے یہ ہوا کہ انشاءاللہ اگلے ماہ اس پر مزید بات ہوگی. امید ہے, ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کو بہت جلد کلنچ کر لیں گے اور اس کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو جائیں گے.
یہ دیجیے جی. وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات 3.5 گھنٹے جاری رہی. اس ملاقات میں دو طرفہ تعاون، علاقائی اور عالمی امور کے ساتھ تعاون کے معاملے